السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العظيم۔ وقد ورد في الخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمر إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه قدر۔ رواه البخاري ومسلم۔ وقد ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الفقر، فقالت فاطمة: وكيف أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعا، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعى، الحديث إلى آخره، رواه البخاري۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج کی ایک شور تھا، گل تھا۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج کی ایک شور تھا، گل تھا۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن کے، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن کے، بتاتا باغبان و لوگ یہاں بچا یہاں گل تھا۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وما محمد الا رسول، اور محمد بھی تو محض اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے، او قتل، یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پلٹ جاؤ گے؟ یاد رہو، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو دین سے پلٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو دین کی قدر کرتے ہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے آپ کے دین پر قائم رہتے ہیں، اس طرح دین کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے قدردانوں کو بہترین جزا عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عائشہ ما من نبی جن کہ جب بھی کبھی کوئی نبی بیمار ہوتے ہیں، حالت نزع میں، حالت سکرات میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتے ہیں دنیا اور آخرت کے بیچ میں، کہ وہ چاہیں تو دنیا میں رہنا پسند کریں اور وہ چاہیں تو آخرت میں جانا، اللہ رب العزت کی طرف جانا پسند کریں۔ ویسے تو جانا دنیا سے سب کو ہے، لیکن یہ نبیوں کے احترام میں ان کو اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا وقت طاری ہوا، سکرات کا عالم چھانے لگا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی اے اللہ آپ مجھے نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ شامل کر دیجئے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی کو حالت نزع میں، سکرات کے عالم میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تو سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے آخرت کو چن لیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی اور آپ بیمار رہنے لگے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ بار بار بے ہوشی کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عالم دیکھا تو فرمانے لگی، واہ کربہا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ غم مت کرو، آج کے دن کے بعد تمہارے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، انہوں نے کہا، یا ابتا عجاب رب دعا، ہائے میرے ابا جنہوں نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، میرے ابا جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا ابتا الی جبریل ننعا، اے میرے ابا ہم آپ کے وفات کی خبر یا وفات کا شکوہ جبرائیل سے کر سکتے ہیں اور بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں احادیث اور اللہ رب العزت کا ارشاد، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو یہ حقیقت بھی سامنے رکھ دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں، وہ بھی ایک رسول ہیں، ان کو بھی دنیا سے جانا ہے اور پردہ فرما جانا ہے جیسے اور نبیوں کو جانا پڑا۔ اور احادیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزع میں پہنچے، دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، جس کی خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں پتہ چلی۔ روایت کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے اور بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں سفر کا مہینہ چل رہا تھا۔ سفر کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہونے لگی، یہاں تک کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ پھر ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ سے 5 دن پہلے جمعرات کے روز کچھ واقعات پیش آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزاعت سے جونج رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جمعرات کے روز کئی واقعے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کے بیماری میں شدت ہوئی اور آپ کی تکلیف زیادہ رہنے لگی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ میں جو لوگ حاضر تھے ان سے کہا کہ اے لوگو، کاغذ لاؤ، دوات لاؤ، قلم لاؤ، تاکہ میں تمہارے لیے کچھ وصیت لکھ دوں، تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو پاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوات، قلم اور کاغذ منگوایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام میں آپس میں باتیں ہونے لگی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاؤ لاؤ، کاغذ لاؤ، دوات لاؤ اور قلم لاؤ، تو ہمیں لے جانا چاہیے، شاید آپ کچھ فرمانا چاہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، کیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں؟ آپ کی بیماری بہت زیادہ ہے، آپ کو درد بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایسے وقت میں لکھنے کی آپ کو زحمت دی جائے تو یہ آپ کے درد میں اور اضافہ کرنے کا سبب بنے گا۔ جہاں تک بات ہے گمراہ نہ ہونے کی، تو اللہ کے نبی نے ہم تک قرآن مجید پہنچا دیا، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کو زحمت نہ دینی چاہیے۔ اور فرمایا اگر کوئی بات ضروری ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما دیں گے، لکھوانے کی زحمت آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ حجت کرنے لگے کہ لانا چاہیے، قلم دینا چاہیے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہنے کا دم بھرنے والے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ لکھ کر کے دیں کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنانا، یہ آپ بتانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے یہ گوارا نہ کیا اور منع کر دیا، کاغذ بھی لے جانے نہ دیا، قلم بھی لے جانے نہ دیا، دوات بھی لے جانے نہ دی، کیونکہ عمر کو نعوذ باللہ وہ ایسا کہتے ہیں کہ عمر کو علی کی خلافت گوارا نہیں تھی، اللہ کے نبی حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی، لیکن حقیقت ابھی آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا۔ جب مجلس میں بحث ہونے لگی، شور و غل زیادہ ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، درد میں اضافہ ہونے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اٹھ جاؤ میرے پاس سے، اور میں جس حال میں ہوں مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، یہاں سے تم چلے جاؤ۔ اس کے باوجود، اس تکلیف کے باوجود، اس بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے چند نصیحتیں فرمائی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کاغذ اور قلم جس وجہ سے منگایا تھا وہ باتیں آپ نے لکھ کر کے تو نہیں دی، لیکن زبانی آپ نے ارشاد فرما دی۔ کیا باتیں آپ نے ارشاد فرمائی؟ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو، یعنی آج کے بعد جزیرہ عرب میں کوئی مشرک نہ رہنے پائے، اسلام قبول کر لے اور مسلمان بن جائے ٹھیک، اور اگر اسلام قبول نہ کرے تو ایسے سارے لوگوں سے، شرک سے اور مشرکین سے جزیرہ عرب کو پاک کر دو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو وفود تمہارے پاس آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، جب وہ جائیں تو جاتے وقت میں ان کو کچھ ہدیے دیا کرو، ان کو جائزہ دے کر کے رخصت کیا کرو، جیسا کہ میں ان کو جائزہ اور ہدیہ دے کر کے رخصت کیا کرتا ہوں۔ تیسری بات فرمائی کہ اے لوگوں، قرآن کریم پر مضبوطی سے عمل کرتے رہنا، قرآن کریم کو تھامے رہنا۔ چوتھی بات فرمائی کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے سابقہ قوموں نے اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی باضابطہ مزار بنا کر کے، درگاہ کی حیثیت دے کر کے وہاں جا کر کے سجدے کرنے لگے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے، کہیں تم میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا جیسا کہ پہلی قوموں نے کیا تھا۔ پانچویں بات فرمائی کہ اے لوگوں، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ چھٹویں بات فرمائی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ مورخین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں لکھوانا بھی چاہتے تھے۔
جب لکھوانے کے سلسلے میں لوگوں میں جھگڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی وہ باتیں ارشاد فرما دی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت بیماری کی حالت میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوا تھا کہ ابو بکر کو اور ان کے فرزند عبد الرحمن کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دوں اور ان کے بارے میں کچھ وصیت کروں اور پھر ابو بکر کو میں اپنا ولی عہد بنا دوں، پھر ابو بکر کو میں اپنا ولی عہد بنا دوں، ابو بکر کو میں اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، میرا یہ ارادہ ہوا تھا۔ یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے یہ میرا ارادہ ہوا تھا تاکہ میرے بعد تمنا کرنے والے کہیں خلافت کی تمنا نہ کرنے لگے، تاکہ میرے بعد کہنے والے کچھ باتیں ابو بکر اور عمر وغیرہ کے بارے میں نہ کہنے لگے۔ لیکن پھر میں نے وصیت کرنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ پھر اللہ کے نبی نے خود فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت خود بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں۔ اللہ رب العزت تو خود بھی ابو بکر کو ہی خلیفہ بنانے پر راضی ہوں گے، اسی طرح سارے مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوانا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نصیحتیں لکھوانا چاہتے تھے۔ جب لکھوانے میں دشواری محسوس ہونے لگی اور لوگوں میں شور و غل اور شور و شغب ہونے لگا تو آپ نے زبانی ان باتوں کے ذکر کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی وہ باتیں ارشاد فرما دی۔ یہ مقصد تھا کاغذ اور قلم بنانے کا، وہ نہیں جو شیعہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کا مقصد تھا کہ حضرت علی کے خلیفہ بنانے کے بارے میں بات کہیں اور حضرت علی کے خلیفہ اول ہونے کو ترجیح دیا جائے۔ یہ باتیں وہ کہتے ہیں اور من گھڑت، حالانکہ تاریخ میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ہسٹری آف اسلام کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اتنی کھلی ہوئی صریح باتیں موجود ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا یہ مقصد تھا، دراصل یہ اپنی من کی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الزام لگانا ہے۔ بہرحال جمعرہ کا روز ہے، صبح کے وقت میں یہ باتیں پیش آتا ہے، کاغذ اور قلم والا۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مبارکہ سے 5 روز پہلے کے یہ حالات ہے، ظہر کی نماز کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا، کچھ ہلکا پن محسوس ہوا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون محسوس کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں 7 مشکیزیں پانی کے میرے اوپر ڈال دو، شاید کہ کچھ اور سکون ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور ظہر کی نماز لوگوں کو پڑھائی اور ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری خطبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری خطبہ ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے بارے میں کہا اور مہاجرین سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ سے خطاب کر کے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت، تم لوگ عنقریب زیادہ تعداد میں ہوں گے اور انصار کم تعداد میں ہوں گے۔ دیکھو انصار نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے، انصار میں جو محسن ہوگا، جو نیکوکار ہوگا، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو اور یاد رکھو اگر انصار صحابہ سے کچھ غلطی بھی ہو جائے، اگر انصار صحابہ سے کچھ غلطی بھی ہو جائے تو تم ان سے درگزر کر دو، ان کی پکڑ دھکڑ نہ کرو۔ اور نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کر لے یا اللہ کے پاس کی نعمتوں کو یعنی آخرت کو اختیار کر لے، لیکن اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی رو پڑے اور سکنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ
پر فدا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو بکر سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر ٹھنڈک رکھو، اے ابو بکر ٹھنڈک رکھو، قرار پکڑو، اطمینان رکھو۔ پھر آپ نے نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا اور فرمایا اے لوگوں، مسجد کی طرف جتنے لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کی طرف صحابہ کرام کے دروازے کھلا کرتے تھے، اندر کی طرف حین کی طرف میں دروازے کھلتے تھے۔ فرمایا مسجد کی طرف میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں حالت نظر میں اشارہ کرتے ہیں، کہیں تو صراحتاً بتلاتے ہیں، کہیں اشارہ کرتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ہونے والے ابو بکر ہیں۔ فرمایا سب کے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے، اور فرمایا جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے، رفاقت اور دوستی کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر سارے لوگوں میں ابو بکر ہیں، اور میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو وہ اللہ رب العزت ادا کریں گے، میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر پایا، کیونکہ ان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ادا کریں گے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا جانی دوست بناتا، جیسے اللہ رب العزت سے دوستی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، ویسی محبت اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنی ہوتی تو میں ابو بکر سے ویسی محبت کرتا، لیکن ان سے میرا اسلامی رشتہ ہے، اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، اور اسلامی دوستی کے اعتبار سے ابو بکر سارے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ برتر ہے۔ اخوت اور محبت میں ابو بکر کا درجہ میرے نزدیک کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل کوئی اور چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نصیحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں لعنت ہو اللہ کی یہود اور نصارا پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے لوگو تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور فرمایا اے لوگو مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوف زدہ ہو رہے ہو، کیا کوئی نبی مجھ سے پہلے اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے جو میں تم میں موجود ہوں گا؟ پھر آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی جی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہ بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی جی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، وعدہ فرمانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں اللہ سے ملنے والا ہوں اور تم بھی عنقریب اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ آپ نے اپنے خطبے میں اور نصیحت فرمائی اور کہا میں تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں، اور مہاجرین اولین کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی پر قائم رہیں، عمل صالح پر قائم رہیں، للہیت اور خشوع و خضوع پر قائم رہیں۔ پھر آپ نے آخری نصیحت فرمائی اور کہا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم بھی مجھ سے قریب آ کر ملو گے، حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ، حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے۔ جمعرات کے روز ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل خطبہ دیا، یہ آپ کی زندگی مبارک کا آخری خطبہ تھا جس میں آپ نے قیمتی نصیحتیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اعتبار سے نمازیں پڑھانے کا آخری وقت آ چکا تھا۔ جمعرات کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت آیا تو یہ آپ کی امامت کے اعتبار سے آخری نماز تھی،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی حیثیت سے کوئی اور نماز نہیں پڑھائی، یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری نماز مغرب کی نماز پڑھائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والمرسلات پڑھی، اس کے بعد آپ نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ مطلب امام ہونے کی حیثیت سے، 5 وقتہ امام ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نماز نہیں پڑھائی، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے، سارے نبیوں کے، سارے مخلوق کے امام تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے اعتبار سے یہ آخری نماز آپ نے پڑھائی۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے جمعرات کو عشاء کی نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں جو لوگ تھے ان سے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، آپ بار بار بے ہوش ہوتے جاتے ہیں، اٹھتے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا لوگ نماز پڑھ چکے عشاء کی؟ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ارے کیا ضرورت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نمازوں کا اہتمام کرنے کی؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود نمازوں کا شدت سے اہتمام فرماتے ہیں، بار بار غشی طاری ہوتی ہے اور جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا اللہ کے نبی آپ کے انتظام میں ہیں، آپ کئی بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے ہوش ہو کر بیماری کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کو کہہ دو کہ میری جگہ پر امامت کر لے، ابو بکر کو کہہ دو کہ میری جگہ پر امامت کر لے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سار گئی، سمجھ گئی کہ اگر ابو بکر کو آگے بڑھا دیا گیا تو آگے چل کر بڑے اختلافات ہوں گے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی ابو بکر تو رقیق القلب ہے، بڑے نرم دل ہیں، اگر آپ کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑیں گے تو کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آنسو نکلیں گے، رو پڑیں گے اور آپ کی جگہ پر وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، بہتر ہے کہ آپ عمر کو یا کسی اور کو حکم کر دیں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں۔ پھر وہی جواب دیا گیا کہ ابو بکر تو بڑے نرم دل ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر، بار بار اپنی امامت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا، سلسلہ چلتا رہا، آپ کی بیماری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ ہفتہ یا اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں کچھ افاقہ ہوا اور آپ کی طبیعت میں کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب رائٹ سائڈ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر باقی نماز جتنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھائی۔ عجیب و غریب امامت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، آپ کے پیچھے حضرت ابو بکر نماز پڑھتے ہیں اور حضرت ابو بکر کی تکبیر پر سارے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ابو بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدی سارے مسلمان۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نماز تھی۔ وہ جو جمعرات
رات کی نماز تھی وہ بحیثیت 5 وقتہ امام کے آخری نماز تھی، اور یہ مطلق نماز پڑھانے کے اعتبار سے آخری نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، عید کا دن آ گیا، دوشنبہ کا دن آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کا وقت طاری ہونے لگا۔ پیر کے دن، دوشنبہ کے دن، صبح کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے پردہ اٹھا کر کے جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، سب باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کا حجرہ مبارکہ آگے کی جانب میں تھا۔ آپ جب حجرہ مبارکہ سے باہر دیکھیں تو سارے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر کے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں کہا کہ نہیں کھڑے رہو اور لوگوں کو نماز پڑھاتے رہو، نماز نہ توڑے۔ صحابہ کرام کا حضور کا دیدار کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور مبارک اور آپ کے جلوے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کا جب ان کو احساس ہوا اور دیکھا، فرط مسرت میں خوشی میں صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کہیں صحابہ کرام نماز نہ توڑا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بیماری کے ایک زمانے میں اچانک نماز کی حالت میں آپ کے چہرے مبارک کا سامنے آنا، اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا، ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں صحابہ کی طرح محبت ہی کرائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محض محبت کے کھوکھلے دعوے کرنا آتا ہے، محبت کے دعوے کرنا آتا ہے اور دم بھرنا آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گزرتی ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں؟ نہیں، یہ محبت کے دعوے ہیں۔ وہاں سچی محبت تھی، ایسی محبت میں حضور کے چہرے پر نظر پڑنا کیا عالم رہا ہوگا، احساس بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا صحابہ کرام کے لیے، گویا کہ آخری جلوہ افروزی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں واپس تشریف لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے مسلمان تو خاص طور سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارکہ میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہے، اور جو بے چینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تھی وہ بے چینی اس وقت آپ پر طاری نہیں ہے، کچھ جاتی رہی ہے۔ اور یہ دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری زوجہ محترمہ بنت خارجہ ان کی باری کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان ان کے حقوق کے ادا کرنے میں برابری کا مرتبہ، برابری کا حکم امت کو سکھایا تھا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنے کا ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اجازت دی، کہا کہ اگر تم سب اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ جس نبی کا یہ حال ہو کہ بیویوں کے درمیان حقوق کے ادا کرنے میں اور برابری میں اطمینان حال رکھتے ہو، تو وہ نبی کی جگہ پہ آگے چل کر بیٹھنے والے ابوبکر، وہ نبی کی خلافت کو سنبھالنے والے آگے چل کر وہ ابوبکر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر امامت کرنے والے وہ ابوبکر، کیا وہ بیویوں کے درمیان ان کے حقوق کی برابری کا لحاظ نہ رکھیں گے؟ اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تاریخ کے اندر ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ انی اراک قد اصبحت
بنعمت من اللہ وفضل۔ اللہ کے نبی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے کے مقابلے میں کچھ صحت یاب ہو چکے ہیں، اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل آپ پر پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو چکا ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ ایسا ہی ہم چاہتے بھی تھے کہ آپ کو سکون ہو جائے۔ اللہ کے نبی، آج کی باری کا دن بنت خارجہ کی باری کا دن ہے، اور ان کا مکان، ان کی دوسری بیوی صاحبہ کا مکان مدینہ سے ایک کوس فاصلے پر دور تھا۔ وہاں جانے کے لیے ان کو مدینہ سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ تو کہنے لگے اگر آپ اجازت دے آتی کیا میں ان کے پاس جا کر کے آؤں، کیا میں ان کی باری کا دن ہے ان کے حقوق وغیرہ دیکھ کر کے آؤں، کچھ ضرورت ہے یا نہیں پوچھ کر کے آؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم ابو بکر جاؤ۔ ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہیں، یار غار ہیں، اور گویا کہ آپ کی تمام صفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں موجود ہے۔ پھر خود اجازت لیتے ہیں، اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، پھر ابو بکر نہ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی صاحبہ کے پاس مدینہ منورہ سے ایک کوس فاصلے پر دور تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر نکلے، ادھر تمام مسلمانوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پہلے سے کچھ ٹھیک ہو چکی ہے، تو وہ مسلمان بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے۔ پھر وہ جب باہر تشریف لائے تو بعض لوگ جو وہاں تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ الحمدللہ پہلے سے کچھ ٹھیک ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا اور اطمینان ہوا تو جو باقی لوگ تھے وہ بھی ادھر ادھر اپنے اپنے کاموں اور ضروریات میں منتشر ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ اے علی، میں دیکھتا ہوں کہ ان قریب تم عبد العصا ہونے والے ہو، لاٹھی کے غلام ہونے والے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ 2-3 دن کے بعد کوئی اور یہاں پر حاکم ہوگا اور تم ان کے محکوم اور غلام بن کر کے رہ جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں اور دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں اور پردہ فرما جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں جائیں اور پوچھ لیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہونے والا ہے، تاکہ اگر پتہ چل جائے تو ہمیں اطمینان ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اگر ہم پوچھنے کے لیے چلے جائیں گے، مان لو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو پھر ہم کبھی بھی خلافت کے عہدے پر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت میرے اندر تو نہیں ہے، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حرف بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کا عالم شروع ہو گیا، نہ کا عالم شروع ہو گیا، تکلیف میں اور شدت ہو گئی، گویا کہ اب روح آپ کے جسم مبارک سے پرواز کرنے والی ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یہ سب گئے، ابھی کچھ دیر گزری بھی نہ تھی کہ آپ کی تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ کی تکلیف کے اندر اور آپ کی بیماری کے اندر شدت میں اضافہ ہو گیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اندر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہری ہری اور تازہ تازہ بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ اپنے چہرے سے بار بار ادھر توجہ کر کے نگاہوں کو ادھر متوجہ کر کے مسواک کی طرف میں دیکھتے ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں عبد الرحمان سے مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں لے لو۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا میں اسے چبا دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں چبا دو۔ پھر اس کے بعد امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ مبارک سے مسواک کو چبا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مبارک میں رکھ دیا۔ کتنی بڑی قسمت کی بات ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں بطور فخر کے کہا کرتی تھی، تحدید بن نعمہ کے طور پر کہا کرتی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے آخر وقت میں میرے
میرے جھوٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری باری کے دن میرے حجرے کے اندر میرے سینے اور میرے ہتھیلی میرے گود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصباح چباتے ہیں، اور عجیب و غریب کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہے، سختی کا عالم ہے کہ بڑھتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ نے آہستہ آہستہ کر کے اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالا، اور بڑی مشکل سے آپ نے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر کے پانی لیا اور اپنے چہرے پہ پھیرتے گئے اور کہتے گئے الا ان للموت لسکرات، الا ان للموت لسکرات، الا ان للموت لسکرات، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی قسم موت کی کتنی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی کتنی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی کتنی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم برفیق الاعلی، اللہم برفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ آپ مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اے اللہ آپ مجھے نبیوں کے ساتھ شامل فرما دیجئے، آپ مجھے صدیقین کے ساتھ شامل فرما دیجئے، اے اللہ آپ مجھے شہداء کے ساتھ شامل فرما دیجئے، اے اللہ آپ مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما دیجئے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب نبی کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے الا ان للموت لسکرات، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو منتخب کر لیا۔ فرماتی ہے جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے اللہم بالرفیق الاعلی، آپ کا دست مبارک پانی کے پیالے پر تھا، آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات نکالتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اچانک زمین پر آ گرتا ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ پردہ فرما گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، واہ کربا ابا یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، جنت الفردوس کی ماوا جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا ابتا الى جبریل اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کا شفا جبرائیل امین سے کر سکتے ہیں، یا ابتا عذاب رب اللہ، ہائے میرے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کہنے والے نے کہا کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور کا گل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج کی ایک شور کا گل تھا، جب آئے دل خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن کے، بتاتا باغ بارو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کچھ مہینوں کی ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 کم تھا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو بتلایا جائے گا، صحابہ کرام کا کیا حال ہوا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تدفین اور اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ کے احوال انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو بتلائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں بآواز بلند زور سے نذران عقیدت درود شریف پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک
وسلم آمین باقر دعوانا الحمد للہ